بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ ہے کہ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا۔ ایک دفعہ چلتا چلتا مکہ میں آ گیا اور وہ حج کے ایام تھے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک یہاں آ رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس نے بطور حسد صفا میں ایک کنیسہ بنا لیا۔ اس کا مقصد تھا کہ میں مکے سے حاجیوں کا رخ موڑ دوں اور لوگ کعبے کی بجائے اس کنیسہ کو دیکھنے آئیں۔ یہ بات بنی کنانہ کے ایک شخص نے سن لی اور وہ رات کے وقت نکلا اور اس نے کنیسہ میں غلاظت پھینک دی۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں کعبہ کو ڈھا دوں گا، اور پھر وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ میں آ گیا۔ آتے ہی پہلے حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے اور ایک شخص کو عبد المطلب کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں لڑنے نہیں آیا بلکہ اس گھر خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ قاصد نے عبد المطلب سے ملاقات کی اور ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس اپنے اونٹ لینے گئے۔ ابرہہ کہنے لگا، افسوس تمہیں اللہ کے گھر کی کوئی فکر نہیں، اپنے اونٹ لینے آ گئے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، ان کی فکر مجھے ہے، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ غصے میں بھڑک اٹھا اور اونٹ عبد المطلب کے حوالے کر دیے اور کہنے لگا کہ اب مجھ سے کعبے کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت عبد المطلب یہ سنتے ہوئے واپس آ گئے اور کعبے کی زنجیر پکڑ کر کہنے لگے، اے پروردگار، اب تیرے سوا اس کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ یا رب، اپنے حرم کو ان سے محفوظ رکھ۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، ان کو اپنی بستی اجاڑنے سے روک لے۔ یہ باتیں کر کے کعبے کی زنجیر کو چھوڑ دیا اور واپس اپنی قوم کے پاس آ گئے اور آتے ہی دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ بس پھر کیا تھا، ادھر ابرہہ نے ہاتھیوں کو کعبے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، وہ بہت بڑا قد آور اور بہت طاقتور تھا۔ ابرہہ کی ازحد کوشش تھی کہ کسی طرح یہ کعبے کی دیواروں کو ٹکر مار کر گرا دے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں جیسے کچھ پرندے بھیجے۔ ہر پرندے کے پاس چنے اور مسور کے برابر 3 پتھر تھے۔ ایک پتھر چونچ میں اور 2 دونوں پنجوں میں تھے۔ جب ان پرندوں نے ان ہاتھی والوں پر پتھر گرائے، جس پر پتھر لگا وہ اسی جگہ ہلاک ہو گیا۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ جس کافر پر وہ پتھر مارا جاتا تھا، اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح وہ تمام اور ان کے ہاتھی مارے گئے۔ حضرت عبد المطلب قریش کے چند آدمیوں کو لے کر کوہ تبیر پر چڑھ گئے تاکہ دیکھیں کہ آج ابرہہ کے ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی طاقت آئی ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک کملی والے کا نور عبد المطلب کی پیشانی میں جگمگا اٹھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بڑے ہاتھی نے مجھے دیکھا تو پہلے سجدہ کیا، پھر بلند آواز سے پکارنے لگا، اے عبد المطلب، آپ کی پشت میں جو نور جلوہ فروز ہے، میرا اس نور پاک کو سلام ہو۔
تفسیر مظہری میں ہے کہ ان ہاتھیوں میں محمود ہاتھی بچ گیا اور دوسرے ہاتھی جنہوں نے کعبے کی طرف حملے کی کوشش کی وہ سب ہلاک ہو گئے۔